بہت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق۔ اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں۔ وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ اسرائیلیات کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے، یہ بائبل کی روایت ہے 40 کے لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں مین و نان لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم۔ غسل کتنا سادہ ہے، عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئی۔ تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی، ایک عورت کو 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ یہ مانا ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت کی۔ دیکھیے آپ، یہ کامن ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تھے، مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا، اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی، اس اپنے بیٹے کو بھی۔ جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی گھر والوں کو لا جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا اب، اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کے کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے، ہر عورت زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسری چیز،